اس پریزنٹیشن میں ہم اس امر پہ گفتگو کریں گے کہ بینک جو کموڈٹی یا گڈس کلائنٹ سے یا کسٹمر سے خریدتا ہے اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے، تو ڈیلیوری کے بعد بینک اس کموڈٹی کو یا ان گڈس کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کرتا ہے۔ اس حوالے سے بینکوں میں 2-3 طریقے رائج ہیں۔ اس پریزنٹیشن میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور اسے ایکسپلین کریں گے۔ ڈیلیوری ٹائم پہ کسٹمر جس نے کہ بینک سے ایڈوانس پیمنٹ وصول کی ہوتی ہے، وہ بینک کو انفارم کرتا ہے کہ وہ اشیاء یا وہ گڈس جو کہ بینک نے اس سے خریدے ہیں وہ اس کے پاس تیار ہیں اور وہ ان کی ڈیلیوری دے سکتا ہے۔ عام طور پر یہ جو ڈیلیوری ہے یہ کسٹمر یا کلائنٹ کی جو بزنس کی جگہ ہے یا اس کی فرض کریں فیکٹری ہے، وہیں پر ہی یہ ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اس ڈیلیوری کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ اور بینک ایک نوٹس آف ڈیلیوری پہ دستخط کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک نے ریکوائرڈ گڈس کی ڈیلیوری لے لی ہے اور وہ اس سے مطمئن ہے، اور اس ڈیلیوری کے بعد جو سلم کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو آنرشپ ہے وہ کلائنٹ سے یا کسٹمر سے شفٹ ہو کے یہ آنرشپ منتقل ہو جاتی ہے جو بائر ہے، یعنی کہ جو اس صورت میں بینک ہے۔ بینک اب ان اشیاء کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بینک کلائنٹ کے ساتھ ایک ایجنسی ایگریمنٹ سائن کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک اسے اپنا ایجنٹ بناتا ہے، اسی کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بناتا ہے کہ وہ ان اشیاء کو مارکیٹ میں فروخت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے، اس کے پاس بائرز موجود ہیں، اس کے پاس وہ افراد کے جنہیں وہ عام طور پر فروخت کرتا ہے، ایک نیٹ ورک اس کے پاس موجود ہے۔ تو بینک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شوگر کے جو بائر ہیں، خریدار، وہ مارکیٹ میں تلاش کرے۔ تو اس کے لیے کنوینئنٹ یہ ہے، زیادہ آسانی یہ ہے کہ وہ اسی کلائنٹ کو، یعنی کہ جو شوگر مل ہے، اسی کو یہ کہے کہ آپ اپنے جو کلائنٹس ہیں یا جو اپنے کسٹمرز ہیں یا جو بائرز ہیں انہیں آپ فروخت کریں۔ اس ایجنسی ایگریمنٹ میں قیمت کا تعین ہوتا ہے کہ جس میں کہ بینک ایک سیل پرائس متعین کرتا ہے کہ وہ کسٹمر کو، یعنی جو کہ اس وقت ایجنٹ ہے، ایجنٹ کو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس بوری کو جو کہ میں نے آپ سے 1500 روپے میں خریدی ہے، آپ اسے 2000 میں فروخت کریں۔ تو یہ یعنی اس میں قیمت کا تعین ضروری ہے تاکہ اسی کے مطابق وہ سیل کرے۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایجنسی ایگریمنٹ میں کہ جو کلائنٹ ہے یا جو ایجنٹ ہے، اگر وہ جو ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے اس سے اگر وہ اوپر اسے بیچتا ہے تو وہ جو زائد رقم ہے وہ اس ایجنٹ کا کمیشن ہوگا۔ مثلا فرض کریں کہ وہ 2000 کی بجائے وہ 2300 میں یا 2400 میں وہ ایک بوری مارکیٹ میں بیچتا ہے، تو یہ جو 300 یا 400 روپے کا جو منافع ہے یہ اس ایجنٹ کا کمیشن ہوگا۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد اور سیل سے پہلے جتنے بھی رسک ہیں وہ سارے کے سارے بینک ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے اس شخص کو،
کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بنایا کہ تم یہ جو 1000 بوریاں ہیں یہ تم مارکیٹ میں فروخت کرو. فروخت کرنے سے پہلے فیکٹری میں آگ لگ گئی اور وہ شوگر کی بوریاں وہ جل گئیں یا کوئی اور نقصان پہنچا، تو یہ جو رسک ہے یا یہ جو نقصان ہے یہ سارے کا سارا بینک کا ہے. اس کی ذمہ داری جو کلائنٹ ہے یا کہ جو فیکٹری کا مالک ہے اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی انلیس کہ وہاں پہ کلیئر نیگلیجنس موجود ہو، تو اس صورت میں آبویسلی وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. ایک اور رسک کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے مارکیٹ میں سیل کرو اور وہ مارکیٹ میں اسے سیل کرتا ہے یا سیل کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اس کی پرائس ہے وہ تو 1500 روپے سے بھی کم ہے. تو یہ جو رسک ہے یا یہ جو لائبلٹی ہے یا یہ جو نقصان ہے یہ سارے کا سارا بینک کو برداشت کرنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کموڈٹی اب کلائنٹ کی نہیں ہے، ایجنٹ کی نہیں ہے، بلکہ یہ کموڈٹی بینک کی ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی رسک ہیں، جتنی بھی لائبلٹی ہے، وہ سارے کا سارا بینک کا ہے اور اسے برداشت کرنا ہوتا ہے.